حدیث جو امام صاحب کی اور آج کا جو امام صاحب مشاہدہ کرتے ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے. نمبر 1 نعیم بن حماد متوفى 228 نعیم بن حماد. نمبر 2 خطیب بغدادی متوفى 235. نمبر 3 امام ابو بکر بن شیبہ اور حضرت متوفى 398 ہے. یہ 300 کے بعد آتے ہیں. یہ 3 آدمی ہیں جنہوں نے امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک تعلق پہلے آدمی کا نعیم بن حماد وہ تو بدری مجرد تھا جھوٹا تھا اس کے بارے میں علامہ بھی نہیں سیرہ کا نظام بھی لکھے اور علامہ جابری کو کتاب بھی بات لکھی ہے. یہ منحرف تھا بزاو حدیث تھا اپنی شہرت کے لیے اس نے تو اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا. جو ایسا بھی تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا ایسا برا شر فرمایا ایسا برا شر ہوا کہ یہ بندہ اس کو بادشاہ وقت نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے اس کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں میں ڈال کے وہیں مر گیا اور میں اس کا دفن ہوا میں اس کا دفن ہوا میں اس کا تو جو کسی امام کا مسافت اس سے ہی ہوتا ہے. اور امام داؤد غزنوی جو غیر مقدس کو مشہور عالم ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بندہ کسی احمد کو شامل کرتا ہے اس کو پھر اس حاصل نہیں ہوتا ہے. اور انہوں نے دلیل میں کسی نئے میں ہمات کو پیش کیا ہے. اور داؤد غزنوی کی بات صحیح ہے. داؤد غزنوی کتاب ہے اس کا نام کتاب کا نام داؤد غزنوی ہے اور اس کے اندر داؤد غزنوی یہ بات لکھی ہے اللہ تو گیا کہ حنیفہ خاص میں سمجھا لوگ حنیفہ کے بارے میں یہ حاصل ہے یا چاہتے یہاں تک زیادہ باتیں کرتے یا جہاں سے زیادہ باتیں کرتے. تو یہ پہلا بندہ جو بنیاد بنائی کون ہے نعیم بن حماد. دوسرے خطیب بغدادی. خطیب بغدادی ایک ایسی عجیب آدمی ہے گاڑی کے بازار 13 جلد کے اندر آج کی چیز لکھی ہے امام حنیفہ کی قدر اور منافع. یہ حدیث جو ہے لوکاج دین بسریا یہ مانا کر کے امام حنیفہ کی قدر ہے. آج کی چیز امام صاحب کی قدر نے لکھی مناقب بھی لکھی. اور آپ جتنی بھی کتاب پڑھتے ہیں امام صاحب کے قدر کے بارے میں تمام کی جو بنیاد ہے تاریخ خطیب بغدادی کو بتایا. کبھی اس حدیث کو لے گا حوالہ کیا دے گا قریب بغداد جلد 13 الخراب اسلام میں لے گا حوالہ تاریخ بغداد. لیکن جو بھی اٹھائے گا باہر کس کو بنائے گا قریب بغداد. لیکن پتہ نہیں امام خطیب بغدادی کو کیا ہوا امام ابو حنیفہ کا قدر بیان کرتے کرتے اچانک پھول ہو گئی یوٹا لے لیا اور کیا پھر امام صاحب کا قدر ہو گیا. پھر جو ان کے دیر میں آتے تھے جو الزامات جو ہے جو مسائل جو بیان کرتے جو بیان کیے قدر انہوں نے شروع کی. اور پھر یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں نے جب تاریخ خطیب بغدادی کی تشریح کی ہے یا خطیب بغدادی کی شروعات کی ہے انہوں نے خطیب بغدادی کے وہ باب لے لیے ہیں جو باب حنیفہ کے نام پہ اور جو باب آگے بھی بتایا ہے حنیفہ کے نام کو باب منظور ہے. وہ حکومت یہ بات سمجھ چکی ہے کہ خطیب بغدادی نے اس بات بھی تو ٹھیک رہے قدر بیان کرنے میں لیکن یہ مسائل بیان کرتے رہے اس لیے فتویٰ غلطی کر رہے ہیں. اور پھر خطیب بغدادی تو آگے بہت سے لوگوں نے السلام المسیح فی قبر الخطیب کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں روایت مختلف ہے یہ ہمارا قول ہے. بات کہتے ہیں کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کہتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی لکھوائی پر سنن ناوالوں میں کون ہے لیکن اچھا کی ہے اور یہ بہت پرانے زمانے کا آدمی ہے. سن 7 بجے کی پہلے کیا میرے کے بعد السلام المسیح فی قبر الخطیب. اور اس طرح تیسری آدمی ہے ابو بکر بن شیبہ. اس ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی مسلم بن شیبہ مشہور زمانہ کتاب ہے اس نے بنیاد بنایا تھا. اور اس نے کیا کیا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر 125 اقرارات کی لیکن امام صاحب کی ذات سے کوئی دعویٰ نہیں کیا. جتنے بھی اقرارات ہیں وہ کون سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ مسائل ذکر کیا تھا. فقہ کا یہ مسئلہ قرآن کی ترتیب خلاف ہے فقہ کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے فقہ کا یہ مسئلہ اس کے خلاف ہے اس کے خلاف ہے ان باتوں کے لیے. اور حضرت مولانا امین قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کی شرح ہے رعایت اس کے اندر لکھا ہے کہ فقہ حدیث کے مسائل کی تعداد 12,70,000 کتنی ہے 12,70,000. تو امام ابو بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ کتنے اقرارات کیے 125. تو 12,70,000 مسائل میں سے گویا امام ابو بکر بن شیبہ یہ بات سمجھتا تھا صرف 125 مسائل تو غلط ہے باقی 12,69,900
850 مسئلے کی ہے. تو اگر اس کو نکالی جائے تو وہی کہنے کا مجبور ہو گیا کہ ہر 10,000 بچے کی بات ایک مسئلہ ہے. ہر 10,000 بچے کی بات ہے ایک مسئلہ ہے. اور امام بکر میں شہر کی درجات تھے جتنی درجات تھے اس نے بس کام نہیں کیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر کیا پیش کیا ہے. یعنی امام صاحب استدلال جات سے ہے اور میرے استدلال حدیث سے. لیکن جب اس مسئلے کی شرح کی جائے اور دیکھا جائے امام در حقیقت وہاں پر امام صاحب استدلال جات نہیں ہے. امام صاحب کا استدلال قرآن کی آیت سے ہے اور ان کو استدلال حدیث سے صاحب سے حل ہوئے. سمجھا گیا؟ امام صاحب کا استدلال کس سے قرآن سے اور ان کا استدلال کس سے حدیث سے. ان میں تقریباً 18 مسئلہ ایسے ہیں کہ جن میں امام صاحب کا استدلال حدیث ان نظام گزار ہو. امام صاحب کا استدلال بھی حدیث سے میرے استدلال بھی حدیث سے. وہ سمجھتے ہیں کہ میری حدیث کے روایت ہوتا ہے یہ حدیث صحیح کی درجے میں ہے حدیث صحیح درجے میں ہے اور امام صاحب جس حدیث کو مصدر بنا رہا ہے وہ صحیح ہے. اور آپ نے صدری براوی کے اندر اللہ مدنی کی اصول پڑھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث کے صحیح ہونے کے بارے میں تو ضروری نہیں ہے کہ نسل عمر کے صحیح ہو. یہ نا پڑھا نا کہ ہم جب کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے صحیح کے مطلب قدر نہیں ہوتا کہ نسل عمر میں بھی وہ صحیح ہو سکتا ہے. ہم نے غیر کچھ ہم کو علاج کا لگانا ہم نے کہا حدیث صحیح ہے لیکن اگر حدیث میں جائے تو حدیث کیا نہیں کریں دیکھیے ہم جب کسی کرتے حدیث ضعیف ہے ضعیف ہونے کی بنیاد پر اس کا مطلب یہ قدر نہیں کہ صحیح کرتا کہ وہ حدیث صحیح نہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں کے اندر سے حدیثوں کو نکالتے نہیں ہیں. آج جو کتاب چلی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنی کتابوں کے اندر کیا کر لو فقہ کے مسئلے کا نہیں کہتے نا کہ فقہ کے مسئلے کا بھائی آپ مختلف مسئلہ رکھ دو چاہے مختلف نکال دو تاکہ آپ کی فقہ میں نکال ختم ہو جائے. یہ بات آپ نے سنا ہوگا غیر مختلف کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ کہتے ہو کہ ہمارے مسئلہ مختلف نہیں غیر مختلف ہے غیر معمول جو ہے جس کو رکھتے کیوں نکال دو. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم صحیح احادیث کے اندر ایک حدیث داخل ہے ایک حدیث کو نہیں نکالتے. کیوں نہیں نکالتے کہ ہو سکتا ہے نفس عمر میں کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہو اس دامن میں ہو سکتا نہیں نکالتے نہیں نکالتے. اسی طرح جو ہمارا مسئلہ غیر مختلف ہے ہمارا مسئلہ غیر معمول گرا ہے ہم اس کو بھی نہیں نکالتے یہ سمجھتے ہوئے کہ ممکن ہے مسلم کے اتحاد ہے اور اس سے نکال کیا ہوتا ہے یعنی استعمال ہے مسئلہ ثواب بس امام صاحب کا اصطلاح ہے. ہم کہتے ہیں مسئلہ ثواب مسئلہ ٹھیک ہے لیکن خطا کیا استعمال ہے وہ مطلب آخر خطا اسی دوسری کا مطلب امام صاحب کا محمد کیا ہے مطلب وہ خطا ہے لیکن کیا ہے تو آپ کا استعمال. اسی طرح جس طرح ہم ضعیف احادیث کو نہیں نکالتے ہم مسئلے غیر مختلف غیر معمول جہاں کو بھی نہیں نکالتے. میں بات کر رہا تھا بکر بن شیبہ اور بکر بن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے 18 مسئلہ یہ سمجھا کہ میرا مسئلہ مضبوط ہے تو مسئلہ کیا ہے کمزور ہے. کچھ کہا نہیں ہے یہ امام شافعی ہمارا بھی ہوا ہے اور امام صاحب کا شاگرد صاحب بھی ہوا ہے اس کو طرح بنتے ہی اس طرح بات مسئلہ کے اندر امام شافعی یہ سمجھا کہ چاہے یہاں پر خلاف پیش کیے یہاں پر ایسے ہی ہے. دوبارہ آپ نے دیکھ رہا ہو تو تفصیلی جواب جو ہے مصنف ابن شیبہ کا الحدیث المنیفہ علی رجوع ابی حنیفہ علی ابن شیبہ کے اندر قاسم بزرگ واقعی متوفى 8 ہجری میں لکھی ہے الحدیث المنیفہ. اور دوسری کتاب ہے الرجوع المنیفہ الرجوع الدر المنیفہ الدر المنیفہ علی رجوع ابی حنیفہ علی ابی شیبہ. یہ کتاب ہے کیا کہتے ہیں اس کا سنن کا کہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو یہ چلو بات میں دیکھ بتا دوں. یہ دو کتاب ہے اور تیسری کتاب ہے علامہ جاد البوصری کی تاریخ الخطیب کی نام ہے. اور لیکن یہ تاریخ الخطیب تو خطیب بغدادی کی کتاب ملی ہے لیکن انہوں نے خطیب بغداد پڑھ لی ہے خطیب بغدادی کی ملی ہے تو تاریخ الخطیب. اور اس طرح ایک کتاب ہے علامہ احمد حسن امروہی. یہ احمد حسن امروہی وہ ہے جنہوں نے جن کا مسلم عالم حاشیے کی ہے ترتیب النظام کے نام ہے ان کی کتاب ہے. اور ان کی اردو کی کتاب کا نام ہے النبۃ اللطیفہ علی رجوع ابی حنیفہ علی ابی شیبہ. سمجھا یہ تین کتابیں ہیں اردو میں دیکھنی ہو تو پھر یہ عمار ناصر جو مولانا سلمان حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتا ہے اور مولانا رشید صاحب نام کا بیٹا ہے ان کی کتاب ہے امام حنیفہ اور عمل بالحدیث اردو میں امام حنیفہ اور عمل بالحدیث. اس کا انہوں نے کیا کیا
وہ جتنی بھی سوسائٹی کی تعداد ہے نا امام بکر بن شیبہ وہ نکاح کے اندر جمع کرتی ہے. یا امام مالک القدس قاری صاحب کی امام غریب الحجان میں تھا تو جو انہوں نے بہت تعداد بکر بن شیبہ بنا کر دی. یا امام سلمان القدس صاحب کی مقام خلیفہ کے نام سے کتاب ہے اس کے اندر 9 تعداد حاصل نے جو احمد راتب اور جو بنیادی تعداد کرتے ہیں اصولی تعداد وہ اس کے کیا کرتی ہے نقل کرتی ہے. تو امام خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات چلی تو یہ امام خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کرنا چاہیے تھی آج سنت والجماعت احناف سے ہم اپنا کے حنفی کہتے ہیں ہم جو جس پر احناف جو کرتے ہیں امام صاحب ادھر امام صاحب کو بتایا ہے مناف نے امام صاحب کی شخصیت ہے اور امام صاحب کیا کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ہم اپنا کیا کہتے ہیں حنفی. نمبر 4 ہمارے اس پر جو بندی ہے جو چیزوں کا دور مطلب یہ دین کا دور ہے اور میں جو بند کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاتا پر یہ بات سمجھ گئی 1957 کی جنگ اعلان کے بعد مختلف فتن پیدا ہوئے کوئی ہاتھ کا نام ہے کوئی ہاتھ کا نام ہے اور میں جو بند کے انتظار والے تھے جنہوں نے دین سے ہاتھ کو ختم کیا بدعت کو ختم کر کے دین کی تکلیف کی تاکہ اس تفصیل میں پاک کرنا دین کو پاک کیا ہے فتن سے پاک کیا ہے فتن سے پاک کر امت کے سامنے صحیح دین کیا ہے جس میں آپ نام منتخب کرتے ہو نام کیا کہتے ہیں جو کرنا سمجھا کہ ہمارے نام کے چار بنے اہل سنت والجماعت ہم نام دوبر اہل سنت نبی دین لانے والے ہیں والجماعت صحابہ کرام دین کو پھیلانے والے ہیں اور ہم نام امام صاحب اور امام صاحب کے کلام دین کو دکھانے والے ہیں اور جگہ جگہ دین کو سجانے والے ہیں اور دین کو صحیح خاص کر امت کے سامنے پہنچانے والے ہیں. سمجھا کہ باقی یہ اپنے آپ کو جماعت مسلمین کہتے ہیں اور ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ان کے نام اور ہے ان کے نام اور ہے اور جماعت مسلمین نہیں کہتے. دیکھو بندے کی نسبتیں بدل بس کریے بات ہو جائے بات کر بات کیا